السلام علیکم محترم جناب مفتی صاحب، میرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو امتحانوں میں اچھے نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، علماء حضرات سے سنا ہے کہ داڑھی منڈانے والا قیامت کے دن فاسقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو داڑھی منڈاتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ جی بالکل، یہ داڑھی صرف سنت رسول نہیں ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اتقیاء بھی ہے، سنت فقہاء بھی ہے۔ تو یہ داڑھی واجب کے درجے میں ہے، یہ وہ سنت کی بات نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لو سنت اور کبھی چھوڑ دو۔ جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، کبھی پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ لیا۔ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، غیر مؤکدہ ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا۔ تو یہ داڑھی ایسے نہیں ہے کبھی رکھ لی کبھی چھوڑ دی، نہیں بھائی، آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی۔ اس سنت کو یوں نہ سمجھیں، بہت سی سنتیں ہیں آپ نے اسے پکا پکڑا ہوا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ النکاح من سنتی، پکا پکڑا ہوا ہے آپ نے۔ کبھی کوئی بیوی کو چھوڑتا ہے 2 دن اور 4 دن رکھتا ہے، جی سنت ہے، تو اس سنت کو آپ واجب کے زمرے میں سمجھتے ہیں، تو یہ سنت بھی واجب کے زمرے میں ہے۔ داڑھی منڈانے والا فاسق اور فاجر ہے، اور یہ بندہ واقعی قیامت میں فاسقین اور فاجرین سے اٹھے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ اور رہا یہ کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے، تو تعلقات رکھ سکتے ہیں آپ، تعلقات میں آپ کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں سمجھائیں، انہیں ترغیب دیں، انہیں پیار سے قائل کریں۔ آپ تعلق نہیں رکھیں گے، توڑ دیں گے تو وہ تو اور الٹا گناہ پہ پکے ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے سمجھانے کی کوئی سبیل آپ نکالیں۔ جب اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں فرشتے مقرر کرتا ہے، پھر عوام احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ آٹے کی، چینی کی، گھی کی یہ فرشتے مقرر کرتے ہیں؟ کس نے کہا آپ کو؟ کوئی ثبوت ہے؟ اخبار میں بیان آتا ہے، لوگوں نے وہ دیکھا۔ اچھا، اخبار میں بیان آیا۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ اخبار میں بیان آیا ہے کہ فرشتہ ریٹ مقرر کرتا ہے، اسی لیے احتجاج موجودہ حکومت کہتی ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہیں کہو پچھلی دور حکومت میں فرشتے مار گئے تھے، پھر پہلے دور حکومت میں بھی وہی مقرر کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے جب مہنگائی ہو جائے تو وقت کے وزیر اعظم چور ہے، تو اب وہ جواب آپ کیوں نہیں ہمیں بتاتے؟ اور میں ان مولویوں کو بھی کہتا ہوں جو مولوی حمایت کرتے ہیں نا، تم ہمیں وہ کیوں حدیثیں آج کل نہیں سناتے جو حکمران چور ہو تو پھر عذاب کیسے آتے ہیں؟ وہ حدیثیں آپ کو بھول گئی ہیں۔ تو بھائی مہنگائی غلط ہے، عوام کی کنٹرول سے، قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب لوگ بیچارے احتجاج ہی نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ کوئی فرشتے کی بات نہیں ہے، مقرر کرنے کی بات ایسی نہیں ہے۔ وہ جو کوئی تفصیل ہے وہ علماء سے سمجھ لینا، آپ نے اس کو بازار کے نرخ سمجھ لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے بچیوں کے نکاح کرانے کی کوئی عمر مقرر ہے یا کوئی عمر مقرر نہیں ہے، فگر نہیں ہے، نمبر نہیں ہے کہ اس نمبر میں اس فلاں جگہ آپ نکاح کرا لیں، جی نہیں۔ بلوغت کے بعد آپ نکاح کرائیں جس وقت آپ سمجھیں کہ بچی اب ماشاءاللہ ذمہ داری اٹھا لے گی۔ یوں نہیں ہے کہ بالغ ہوئی اور آپ نے پکڑ کے دوسرے کے گلے میں ڈال کے نکاح کرا دیا، یوں نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ خشک صوفی پنہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو صوفی اس وقت سمجھا جاتا ہے جب اس کو گھر والی بتائے کہ آپ کی بیٹی بالغ ہے اور وہ باہر جا کے نکاح طے کرائے اور اگلے دن بھیج دے۔ یوں نہیں ہے بھائی، وہ جسمانی طور پہ بالغ ہوئی ہے، عقلی طور پہ تو ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کو کوئی سوچ سمجھ بھی تو دیکھیں۔ ہم دوسرے کے گھر کی عزت بنا کے دے رہے ہیں، دوسرے کے گھر کی لونڈیاں بنا کے نہیں دے رہے۔ ہم دوسرے کے گھر میں ذمہ داری بھیجنے والی، کل وہاں ذمہ داریاں نہیں اٹھائے گی، ماں نے ابھی اسے کچھ سمجھایا ہی نہیں ہے، روٹی سیدھی پکانی اسے آتی ہی نہیں ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داریوں سے بیراور نہیں کہ جی بالغ ہو گئے تو شادی کرا دیں۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، کم از کم اس کو کچھ سمجھ بوجھ تو آنے دیں۔ امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ یہ 4 امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ کیا علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے؟ پی ٹی او، واہ۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ یار یہ اوکھا سوال ہی ہوتے ہیں۔ امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ دین کا ماہر نہیں ہے نا، تو اسے یا تو دین کا ماہر بننا پڑے گا یا ماہر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10
पारा नंबर 29 रकू नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 29 पारे का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो दो ख्वाहिशात करेंगे कि ऐ काश हम ये दो काम कर लेते तो जहन्नमी ना होते। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। नाकिलु औ नस्मउ, नाकिलु का माना समझ जाना, नाकिल नस्मउ का माना सुन लेना, मान लेना, यानी मेरी बात सुनी गई यानी मान ली गई। तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में तफसीर अज़ीज़ी के अंदर कुरान की तफसीर में लिखते हैं कि नाकिलु से मुराद दीन का माहिर मुजतहिद बनना है और नस्मउ से मुराद उसका मुक़ल्लिद बनना है। तो जहन्नमी जहन्नम में रो के कह रहे होंगे या तो हम दीन के माहिर होते, मुजतहिद होते, दीन पे अमल करते, या मुजतहिद न होते, उस मुजतहिद हक, उस इमाम बरहक की बात को तस्लीम करते तो जहन्नमी न होते। तो इसलिए जहन्नम से बचना है तो या तो माहिर खुद बनिए दीन के या फिर दीन के माहिर की बात को मानिए, इसलिए ज़रूरी है। चार इमाम किस दौर में पैदा हुए? इमाम अबू हनीफा सहाबा के दौर में पैदा हुए। इमाम सब के बारे में पहली रिवायत है कि सन 80 हिजरी, एक रिवायत है सन 70 हिजरी, एक रिवायत है सन 60 हिजरी, तीन कौल है। सहाबा का ज़माना ख़त्म हुआ है 110 हिजरी पे। 70 हिजरी का 80 हिजरी का कौल लें तो 30 साल, 90, 100, 110, 30 साल इमाम वनीफा ने सहाबा का ज़माना पाया। सन 70 हिजरी का कौल लें तो 80, 90, 100, 110, 40 साल इमाम वनीफा ने सहाबा का ज़माना पाया। और 60 हिजरी का कौल लें तो कमाल ही हो जाए कि 70, 80, 90, 100, 110, 50 साल, आधी सदी इमाम अबू हनीफा ने सहाबा का ज़माना पाया। ठीक है, बाकी अइम्मा इनके बाद के हैं। तो इमाम अबू हनीफा अइम्मा में सैयदुत ताबिईन है, तलामिज़ाए सहाबा हैं, तिलमीज़ सहाबा हैं, सहाबा के शागिर्द हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शागिर्द के बराह रास्त शागिर्द हैं। बाकी इनके बाद आए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन 150 हिजरी में है, सहाबा कराम के जाने के 40 साल बाद। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन 93 हिजरी में है। इन्होंने सहाबा की ज़ियारत तो नहीं की लेकिन 93 हिजरी में पैदाइश है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की 204 में पैदाइश है। इन्होंने भी सहाबा की ज़ियारत नहीं की, लेकिन वक़्त के अइम्मा है। शरीयत में 4 किस्म की गुंजाइशें मिलती थी जो अल्लाह ने इन चारों में पूरी कर दी है, या हनफी, या शाफ़ी, या मालकी, या हम्बली। ये देखो मस्जिद शाहजहां में अंदर आने के लिए 6 दरवाजे हैं, 6 में जिस दरवाजे पर आओ आप मस्जिद आओगे। इस तरह कुरान करीम पढ़ने के 7 तरीके हैं, जिस तरीके पर पढ़ो आप कुरान पर पढ़ोगे। तो सुन्नत नबवी पे अमल करने के 4 तरीके हैं, हनफी, शाफ़ी, मालकी, हम्बली, जिस पे अमल करो आप हक पे आओगे। ये 4 रास्ते पर हक है। ठीक है, इल्म व अमल की बुनियाद पे इंसान इमाम बन सकता है। भाई अब इमाम बन ही जाए तो क्या कर लेगा? जीन के ऊपर जितनी तहकीक शरीयत की सहाबा ने अपने शागिर्द इमाम अबू हनीफा से करा के लिखवा के हमें दिला दी, बाकी अइम्मा ने बची सुची कसर को पूरा कर दिया। अब कोई नई शरीयत आएगी कि नया इमाम बन के कोई करेगा? जितना बड़ा इमाम भी बन जाए उसी तहकीक को ही मानेगा जो सहाबा कराम के शागिर्दों की लिखी हुई है, कोई अपनी तरफ से तो नहीं बनाएगा। बन भी जाए तो कौन सा बड़ा मसला है भाई? इमाम अबू हनीफा को छोड़ के दूसरे इमाम की तकलीद कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? मेरे भाई सबसे पहली बात है कि आप इमाम साहब की तकलीद क्यों छोड़ रहे हैं, वजह तो बताइए। कुरान करीम की 7 किरातें हैं ना, आप एक किरात को छोड़ के दूसरी पे अमल कर रहे हैं, क्यों? हक समझते हो या बातिल समझते हो? अगर बातिल समझ के दूसरी किरात पे आ रहे हैं तो गलत है, क्योंकि पहली भी हक है। और अगर हक समझ के आप दूसरी किरात को इख्तियार करें तो दलील चाहिए। भाई मैं ये कपड़े बदलना चाह रहा हूँ, क्यों? ये भी तो कपड़े हैं। या तो कहो मैले हैं, या तो कहो सर्दी है, पतले हैं, कोई दलील दो, इसमें कमज़ोरी क्या है? इमाम साहब की फ़िक़ा को छोड़ के अबू हनीफा की तकलीद में है मज़ा, क्यों मैं पत्ते चबाऊँ समर छोड़ के? इससे हट के आप जाते क्यों हैं? आप कोई रीज़न दें। नंबर 1 रीज़न आप देंगे और उस रीज़न के मैं 110 इंशाल्लाह जवाब दूंगा। रही ये बात कि आप रीज़न ले भी आओ तो मैं अगली बात करता हूँ। आप यहाँ पे बैठे हुए शाफ़ी बन जाएं, मालिकी बन जाएं, हम्बली बन जाएं तो आपका नुकसान होगा। क्यों? इधर मालिकी उलमा नहीं है, शवाफ़े के उलमा नहीं है, हनाबिला के माहिरीन बुजुर्ग नहीं है जिनसे आप सुनकर दीन के ऊपर अमल करो। तो आप हनफियत भी छोड़ बैठो, बाकियों के बुजुर्ग यहाँ हो नहीं तो न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, कहाँ जाएंगे आप?
تو آپ کسی ایسے ایریا میں مستقل رہ رہے ہیں جہاں حنفی علماء نہیں ہیں، آپ کو اگر تحقیق چاہیے تو آپ شافعی علماء کے پاس جائیے، آپ وہاں مستقل شافعی بن جائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ اس جگہ میں ٹھہر کے جہاں پر باقی ائمہ کرام کے فقہ کے ماہرین موجود نہ ہو، تو پھر اس کا معنی آپ کے دل میں کچھ اور من میں چل رہا ہے، او بلی تھیلے کو باہر کڈو، وہ اصل میں بات کیا ہے وہ نکال کے لائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک بندہ انہوں ہی بلایا کرو ذرا پرچیاں گنتا رہے۔ مفتی صاحب، ایک فریق دوسرے فریق پہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نقصان آپ کی وجہ سے ہوا۔ اس آدمی نے کہا، وہ آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نہیں، دونوں مسجد میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مسجد میں جانا جائز ہے، کس حد تک؟ ذہن میں رکھیں کہ دعویٰ دو نہیں کرتے، دعویٰ ہمیشہ ایک کرتا ہے، دوسرا یا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ دونوں دعویٰ کرتے ہیں، صورتحال آ سکتی ہے لیکن بہت کم۔ اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں، ایک کہے گا تو نے میری چوری کی ہے، دوسرا کہے گا نہیں کی، تو ایک دعویٰ ہے جسے مدعی کہتے ہیں، ایک وہ ہے منکر جسے مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو جو دعویٰ کر رہا ہے ایک دلیل اس کے ذمے ہے، وہ ہے ثبوت اور گواہ، یہ گواہ لائے، کیونکہ دعوے دار کے پاس گواہ، البینۃ علی المدعی، حضور نے فرمایا مدعی آدمی جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کا پہلو کمزور ہو جائے گا، تو پھر والیمین علی من انکر، جو مدعا علیہ ہے، جو انکار کر رہا ہے، پھر ہم اس سے قسم لیں گے۔ اگر مدعی نے گواہ پیش کر دیے، مدعا علیہ کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مدعی سچا ہو جائے گا۔ جھوٹے گواہ بھی دیے تو اللہ پوچھے گا، لیکن دنیا میں اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، یا تو گواہوں پہ جرح آ جائے پھر بات ہے۔ اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، پھر مدعا علیہ نے قسم اٹھا دی تو پھر اس کو سچا کہا جائے گا، چاہے مدعی خود کو کتنا سچا کہتا رہے۔ یہ صورتحال دیکھیں، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ گواہی پہ دلائل لائے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو دوسرا ہے وہ صرف قرآن پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ سچا کہلائے گا پھر۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک چیز پہ دعویٰ کریں، ایک بندہ کہ یہ بیٹا میرا ہے، ایک کہ یہ میرا ہے، تو دو بندوں نے تو دعویٰ کر لیا، پھر دونوں سے ثبوت مانگیں گے، اور وہ بیٹا جس خاتون سے ہوگا اس سے بھی ہم قسم تو لے سکتے ہیں نا۔ تو دونوں ایک بندے کے بارے میں دعویٰ کریں، وہ بہت آسان صورتحال ہوتی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ کی ہے۔ جائز کام پہ قرآن اٹھانا جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ کیوں آپ کو خواہ سے قرآن کو باضت اطفال بنا کر تختہ مشق بنا ہوا ہے؟ جب کسی عذر کی وجہ سے شادی نہ ہو، شہوت حد سے بڑھ جائے، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو گناہ سے بچنے کے لیے جب مجزنی کرتا ہے تو مجزنی کرتے وقت کسی لڑکی کو تصور میں لا کے تصور رانی میں ہم بستری سے بنی خارج کرتا ہے، کیا یہ عمل زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ پوچھنے والے کی سوچ کو سلام ہے، میں اسے برا نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، وہ بیچارہ گناہ میں بھی چھوٹا اور بڑے گناہ کا فرق پوچھنا چاہ رہا ہے۔ نہیں، سوال پہ کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، سوال ان کا حق ہے۔ میرے بھائی، آپ نے گناہ بھی کرنا ہے تو پھر گناہ کی تفصیلات میں نہ پڑھیں، گناہ گناہ ہے، تصور سے زنا نہیں بنتا، یہ آپ کو پتہ، کر کام اب غلط رہے، لیکن ایک نہیں 1 کروڑ لڑکیوں کا بھی خیال اور تصور آپ کے دماغ میں آیا ہے، یہ تصوراتی زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایسے کئی خشک صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی خاوند سویا ہوا ہو اور خیال کسی اور عورت کا لائے تو زانی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا گزارا، زانی بن جاتا ہے تو پھر اس کے بچے کو کہو یہ حرامی ہے، پھر حلالی نہ کہو نا، زانی ہے، پھر اس کے والد کو ولد الزنا کہو۔ تو اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے والوں نے بنا رکھا ہے۔ بھائی آپ روٹی کھاتے وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ پانی پیتے وقت سمجھے میں شراب پی رہا ہوں، پانی حرام ہو جائے گا؟ بولیے پھر آپ کا خیال حرام ہے، غلط سوچ آپ لا رہے ہیں، اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ کا پانی حرام ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ علماء نے تو لکھا ہے جو مجزنی کرتا ہے، ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں، ہر ایک مجزنی پہ یہاں 15 بچوں کی پیدائش قیامت میں ہوگا، کیا جواب دے گا بندہ؟ ایک ایک کا پین آف دا ڈیلیوری، درد سے برداشت کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے علماء تو اس سے منع کرتے ہیں، اس کو جلک کہتے ہیں عربی میں، اس سے بچیے، یہ جلک کے کام نہیں ہوتے۔ یہ مجزنی کب تک آپ اپنی جوانیوں کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے؟ بھائی شادی کی ترتیب بنائیں، شادی کے معاملات سامنے رکھیں۔ ملعون من نکح الید، حدیث پاک میں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے بیٹھ گیا۔
ہاتھ سے نکاح یہ مجزنی ہے، تو بھائی اس سے بچیے، یہ پتہ نہیں بے لذت گناہ میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ آپ کی آخرت تو جائے گی، آپ کی جسمانی ساخت بھی جائے گی، اور ہمارے میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف کے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھو، وہ بتاتے ہیں بندے کے جسمانی نقصانات بھی ہیں۔ راندے قابل ہی نہیں رہا بندہ، بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، الٹا آپ نے کام الٹا کرنا شروع کر دیا، کل شادی ہو بھی گئی نا آپ اسی پہ گزارا کریں گے پھر۔ تو اس لیے اس کاموں سے بچیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ اچھا، مجزنی سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے بچے؟ تنہائی میں نہ بیٹھیں، جب بھی بیٹھیں کسی نہ کسی کے ساتھ، 2 4 5 بندوں میں گیدرنگ میں بیٹھیں، گھر میں جائیں بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اماں کے ساتھ بیٹھیں، تنہائی میں نہیں۔ کمپیوٹر گھر میں رکھا ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہے، موبائل رکھا ہے، تنہائی میں استعمال نہ کریں، ورنہ شہوت رانی آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے گی۔ کبھی تنہائی میں نہیں۔ آپ برآمدے میں بیٹھ کر اپنا کام کریں نا، جو اسکول کا کام کرنا ہے کمپیوٹر پہ، جو آفس کا کام کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ آپ کریں۔ کبھی بھی آپ کسی کے سامنے دعوت گناہ دیتے ہو تو بندہ ڈرتا ہے، تو کبھی تنہائی کے معاملات میں نہ رکھیں، اور رات کو کبھی اکیلے کمرے میں نہ سوئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 نقصان ہیں، ایک آپ کی جان جائے گی، اور دوسرا اس پلیت حالت میں جن آ گیا تب بھی آپ کی جان جائے گی۔ ٹھیک ہے، پلیت حالت ہی تو جن پوندن نہ آدن میں کو آپ اٹھا ہاتھ لگے۔ ایک بندہ میرے پاس ہے، مجھے کہنا الٹا ہاتھ لگا ہے مجھے جن کا، تو میں ہنسا، بھائی سیدھا ہاتھ نہیں لگا، انہوں نے کہا نہیں وہ الٹے وقت لگا ہے۔ مجھے تھوڑا سا ایسے میں نے کہا وہ الٹا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پلیت حالت میں ہاتھ لگے۔ وہ پلیت وقت میں شیطان کے آنے کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں آپ الٹا ہاتھ تھے، تو ایسے ہی بنا ہوا ہے، کوئی الٹا ہاتھ نہیں ہے۔ تو الٹا ہاتھ آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اسی لیے گیدرنگ میں سونا دیکھیں، تو اس طرح ترتیب پہ رکھیں، آپ مجزنی کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ جب آپ بچ جائیں گے تو پھر آپ کی شادی تک آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ اور اس کا ایک اسلامی طریقہ بھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ لوگوں، نوجوانوں، شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، نہیں کر سکتے فعلیہ بالصوم، پھر مسلسل روزے رکھو، فإنہ لو وجاء، یہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ مسلسل روزے رکھو، 2 4 5 10 دن کے روزوں سے شہوت بڑک اٹھتی ہے، مسلسل 2 2 3 3 مہینے چلیں گے شہوت کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ اس ترتیب پہ چلیں، انشاءاللہ تعالی مجزنی کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ سلام جناب مفتی عبدالواحد قریش صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 31 اکتوبر کو میرے بیٹے کا امتحان ہے، آپ صاحب سے خصوصی دعا کی التماس ہے، اللہ پاک آپ کے بیٹے کو امتحان میں کامیاب فرمائے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ڈاکٹر پتہ نہیں کو امتحان میں کامیاب، معز بابر کو امتحان میں کامیاب کرے، زندگی کا، ہاں اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ کامرانیاں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں دنیا آخرت کے ہر امتحان میں اللہ پاک کامیابی دے۔ میں اس پہ آمین بھی اتنی پرچے ٹانک والو، آپ بیان چھوڑ کے صرف سوال جواب کی نشیزتی رکھ لو۔ دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس سے بہتر ہے آپ کہیں اللہ مجھے ہر امتحان سے محفوظ رکھے۔ کیوں آپ آخرت اور دنیا کے امتحانات مانگتے ہیں؟ جو پڑھ گئے ہیں اللہ اس سے کوئی امتحان دے، باقیوں اللہ امتحان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مردوں کے لیے سرخ اور زرد رنگ کا لباس عورتوں کی مشابہت ہے، اس لیے لباس کے معاملات میں آپ اس طرح نہ کریں تو بہتر۔ ہاں میرے خیال میں آپ کو شاید حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پہ کوئی بات نہ ہو کہ مجلس آرار اسلام سرخ قمیض پہنتے ہیں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمہ، وہ مرزائیت کے مقابلے میں ہوتی تھی تو وہ سرخ قمیض کسی وجہ سے پہنتے ہیں، وہ قمیض اور لباس نہیں ہے، وہ ورزی ہے، ورزی کا حکم اور ہوتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ تو اس لیے حضرت اللہ شاہ بخاری والی بات پہ اعتراض نہ کرنا، باقی عام طور پہ بطور لباس رکھنا یہ غلط ہے۔ ہم کس علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اس علاقے میں ہماری 5 یا 6 کلومیٹر کے اندر تشکیل ہوتی ہے، تاہم نماز سفرانہ پڑھیں یا پوری؟ اچھا، تو 6 کلومیٹر پہ تو قصر نہیں آتی بھائی۔ آپ دعوت تبلیغ کے لیے جائیں اور 78 km کا سفر کریں، 78 کلومیٹر، پھر آپ پہ آئے گی سفرانہ نماز۔ اتنی دور آپ نے جانا ہو تو ہے، تو اس سے کم پہ تو نہیں ہے۔
اس علاقے میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو ادھر ہم سفر پڑیں گے یا پورا مہینہ تشکیل ہوتا ہے، 1 مہینہ تشکیل ہوتا ہے؟ آپ ایک بار پھر سوال کریں ذرا. میں نے کہا ملتان تشکیل ہو گئی ہماری 1 مہینے کی تشکیل ہے اور 1-2 کلومیٹر کے اندر ہے، تو ہم سفر پڑیں گے یا قصر؟ رائٹ. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں جس علاقے میں ہم مسافر ہیں، لیکن وہاں تشکیل لمبی ہو گئی ہے، ہم مقیم ہو گئے ہیں وہاں پر. وہاں سے اگر ہم کسی جگہ جائیں تو پھر جس جگہ آپ مقیم ہو گئے ہیں تو اس جگہ سے بھی اتنے کلومیٹر کا سفر ہے تو پھر بات بنے گی، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، اتنے سے آگے کا سفر ہے تو پھر ہے، ورنہ مقیم کی حالت میں تو آپ کو قرب بن جائے گا، پھر آپ کو پوری نماز ہے. حضرت بلال نے اذان نہ دی، صبح نہ ہوئی، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ نصرت فتح علی خان کا جھوٹ ہے. یہ اس غزل میں آپ نے سنا ہے نا، اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھ، نہ مطلق سحر ہوئی. یہ ڈرامے بازیوں کے اشعار ہیں، کوئی شریعت میں اس کو ثبوت نہیں ہے. انگلیاں چٹخانے کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ انگلیاں چٹخانا جائز ہے، مسجد یا نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے، باقی کوئی منع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں انگلیاں چٹخاؤ گے یہ شیطان کا معاملہ ہے، نماز میں ہے، نماز کے علاوہ نہیں ہے. مفتی صاحب اگر وتر نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سجدہ سہو کر لے یا پھر سے پڑھے؟ دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کرے، یعنی آخری اتحیات میں جب عبدہ و رسولہ کر لے تو ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا، پھر شروع سے اتحیات پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو دعائے قنوت کی جگہ آپ نے بھول گئے تو یہ کر لیا. مفتی صاحب میری دکان ہے، کوئی شخص مجھ سے کوئی چیز خریدے، اس چیز سے کوئی 2 نمبر چیز بنائے، اس چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچے، ایسے شخص کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ بھائی آپ وہ چیزیں بھی لکھ دیتے نا، آپ کون سی چیز خریدتے اور بیچتے ہیں، تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جاتا. میرے خیال میں آدھا جائز ہے اور آدھا ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ آپ سے کوئی دودھ لے کر جائے اور آگے وہ شراب میں ڈال کے دے دے تو یہ آپ کے لیے دودھ بیچنا تو جائز ہے اور اس کے لیے حرام ہے. تو آدھا جائز آدھا ناجائز. پہلے آپ چیز تو بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ 1 نمبر دے رہے ہیں اور آگے وہ 2 نمبر کر رہے ہیں، پھر اس کی نوعیت دیکھ کر میں بات کر لوں گا. مفتی صاحب آج کل غریب عوام کے لیے سرکاری آٹا 20 کلو تھیلا 1100 میں یوٹیلٹی اسٹور والے اور ملوں سے اور دکانداروں کو بیچتے ہیں. دکاندار وہی آٹا 48 کلو گٹو میں ڈال کے مہنگا بیچتا ہے. کہ آٹے کی خرید و فروخت کے بارے میں حکم فرمائیں. دیکھیں، سستی چیز لے کر مہنگی بیچنا ایک صورت میں جائز ہے. وہ صورت یہ ہے کہ اس پر آپ کی کوئی محنت لگی ہو. مثلا آپ کسی جگہ گئے، وہاں سے آپ نے آٹا خریدا ہے اور وہاں سے آپ اٹھا کے لائے ہیں، پھر آپ کا رینٹ لگا ہے، پھر راستے کا کرایہ لگا ہے، جس دکان میں رکھا ہے اس کا کرایہ دینا ہے. اب آپ 2-4 روپے اس کو مہنگا کر کے بیچ دیں تو پھر گنجائش تو ہے، آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے. لیکن اس طرح نہ ہو جو وہاں سے سستی لے کر ایک بندہ لے کر آیا، آپ اسی سستی کو آگے، یہ غلط بات ہوگی. جو غریبوں کے لیے آپ وہاں رکھیں. اگر آپ غربا والا حق وہ دکاندار اپنے لیے لے کے آگے بیچ رہا ہے تو یہ غربا کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب مسئلہ ہم آپس میں ولی بال الف نہیں ہے، والی بال کا کھیل کھیلتے ہیں تو آپس میں ولی بال لگا سکتے ہیں. اس کی رقم جو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس پر ہم دوبارہ کھیل سکتے ہیں. میرے خیال میں شرط لگانا کہہ رہے ہیں، حرام ہے بیٹا، آپ نہیں کر سکتے، غلط ہے، آپ نہیں لگائیں. وہ پیسے آ گئے، جس نے جو کچھ کھایا 40 دن نماز کی خیر منائے، پھر یہ تو حرام مال ہے. اگر آپ نے یہ گناہ کر لیا تو توبہ کر لیں، اور اگر پیسے موجود ہیں تو کسی غریب کو جا کے دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ غریب کو نہیں دیتے تو کسی جگہ سے طوطے خرید لو، چڑیا خرید لو، مینا خرید لو اور اڑا دو. ٹھیک ہے، جب تک اڑتی رہے گی آپ کو دعائیں کرے گی، اللہ چاہے گا تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی امید نہیں رکھتے. مفتی صاحب اذان شروع ہو جائے تو باتھ روم جا سکتے ہیں، مغرب میں وقت کم ہوتے اس کی وضاحت فرمائیں. حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. آپ پر پیشاب کا تقاضا زیادہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کون سا آپ کو منع کیا گیا ہے اس پہ. مفتی صاحب جب بریلویوں کی میلاد ہو اور دعوت دیں تو کیا شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہماری مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ میں پڑھنے آتے ہیں. بھئی میلاد بریلویوں کا کیا معنی؟ بریلوی پیدا ہوتے ہیں؟ میلاد کا معنی تو ہوتا ہے پیدا ہونا. بھئی میلاد رسول اللہ کا ہوا ہے، یہ کسی بریلوی دیوبندی کا میلاد نہیں ہے، میلاد اللہ کے رسول کا ہے. ہر اس پروگرام میں آپ جا سکتے ہیں جو بدعت سے خالی ہے. بس آپ کا دوست کوئی بھی ہے، لیکن اگر بدعات ہیں، رسومات ہیں، رسم و رواجات ہیں، آپ اس پہ مت جائیے.
آپ کیوں اپنے ایمان کو اوپر رندہ چلانے پہ بیٹھے ہیں؟ اگر سنت کی پابندی سے، شریعت کی پابندی کا کوئی پروگرام ہے وہ دین اسلام کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بدعت اور شرک کے معاملات نہیں آپ جا سکتے۔ نماز میں صورتیں الٹی ترتیب سے پڑھیں تو سجدہ سہو نماز میں مکمل ہوگا، مثلا سورۃ قریش کے بعد الم تر کیف پڑھ لی، جی اس سے کوئی سجدہ سہو نہیں آتا، یہ سنت کے خلاف ترتیب ہو جاتی ہے، لیکن اس سے نماز میں ثواب میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ الٹی ترتیب پہ کوئی پڑھ لے۔ مفتی صاحب عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ پوری وضاحت سے بات کریں۔ میں کئی بار وضاحت سے کر چکا ہوں، میرا اس عنوان پر جمعے کا ایک خطبہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پر میرا چینل مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کریں، آپ کو ہمارے جمعے کا بیان مل جائے گا کہ عورتوں کو قبرستان میں جانے کے دلائل۔ عورت کا قبرستان جانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، جو منع ہے اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں ادھر جا کر شرک کریں، وہ عورتیں ادھر جا کر اونچا روئیں پیٹیں شور شرابہ کریں، گریبان کھولیں، بال نوچیں اور جو ہے نا ماتم شروع کر دے۔ یہ قبرستان میں دنگا فساد، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، اس لیے عورتیں نہ جائیں۔ لیکن کوئی عورت اس طرح نہیں کرتی، سنت کی پابند جا کر، پردے کی پابند جا کر اپنے ابے کی قبر پہ جاتی ہے، امی کی قبر پہ جاتی ہے، خاوند قبر پہ جاتی ہے، بیٹے بھائی کی قبر پہ، بیٹی قبر پہ جاتی ہے، صرف آخرت قبر پہ جاتی ہے آخرت کی یاد لینے کے لیے، تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو بھائی یہ کام کوئی مرد کرے تب بھی نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں عورت قبرستان جائے گی ننگی نظر آئے گی، میں نے کہا کیوں؟ نیچے سے کسی نے کوئی اسکیننگ ڈور لگائے ہوئے، ایک نے کہا پتھر اپنے یہاں جو ہے نا شلوار میں پتھر لٹکا کے جائے تو عورت ننگی نظر نہیں آئے گی۔ مسجد ہے، ورنہ میں اس سوال کو بہت اچھی طرح سے جواب دیتا، یہ ایسی فضول سی باتیں ہیں، کوئی پتھر وتھر کی بات نہیں ہے۔ زید اور عمر دو بھائی ہیں، زید کراچی میں کمپنی میں محنت کر کے کماتا ہے، 2 پلاٹ بھی خرید لیے، اور ان 2 پلاٹوں میں جب باپ کی جائیداد میں تقسیم ہوگی تو ان پلاٹوں میں عمر کا حق ہوگا یا نہیں؟ جو زید کماتا ہے وہاں پر اگر اس کو تجارت ابو نے اپنے مال سے شروع کر کے دی ہے تو وہ جتنا کمائے گا سارے ورثاء کا حق ہوگا۔ اگر اس نے اپنے پیسے سے کمائی کی ہے، اپنے پیسے سے کاروبار شروع کیا، اس میں ابا جی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اس کے اپنے ہیں، چاہے 1 لاکھ پلاٹ خرید لے۔ ابے والے کاروبار کو جتنا آگے بڑھائے، چاہے صبح 4 بجے یہ دکان پہ جائے اور ایک بھائی دن 2 بجے جائے، وہ اس کے برابر کا شریک ہے، کیونکہ ابا جی نے کام شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اپنا پرسنلی ہے تو پرسنلی ہے۔ کچھ لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر روتے بھی ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں اور بڑا دل بھی کرتے ہیں، پھر چھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کی ملکیت میں 4 کنال تھے، تو بڑا بھائی کہنے لگا یہ 3 کنال میری ہیں، باقی ایک میں وراثت کرو، اس میں مجھے حق دو، باقیوں کو تقسیم کرو۔ باقیوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ 4 کنال جو 3 میں سے 3 میں نے خود خریدی تھی، تو اس نے کہا ابے کے نام پہ ہے، کہا ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے ابے کے نام پہ کر دی تھی، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، تو اب یہ 4 کنال ابے کے اور سب میں تقسیم ہوگی۔ اب بڑا جتنا کہتا رہے، اس وقت ٹیکس سے بچنے کے لیے تو نے کیوں ڈنڈی ماری تھی؟ اس وقت تو نے ڈنڈی ماری تھی، اب شریعت کا حکم آ کر ڈنڈا لگے گا تو پوری بات ہو جائے گی۔ کیا سید کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، سید کو زکوٰۃ منع ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں سید کو خمس ملتا تھا، اس زمانے میں کچھ نہیں ملتا، حکومت سے بات کریں، تبدیلی کو کہیں کہ تباہی نہ مچائے نا، تو وہ دے گا۔ اگر مسجد کے امام جمعہ کے مقرر وقت پر نماز نہ پڑھے، آدھا گھنٹہ لیٹ کرے، اکثر لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ کسی اور مسجد چلے جائیں۔ میں امام مسجد کو پابند نہیں کرتا کہ وہ ان کے لیے اپنا بیان چھوٹا کر دے۔ کیوں بھائی؟ امام مسجد ہے، کوئی ملازم تھوڑی ہے، امام مسجد ہے، آپ نہ پڑھیں کسی اور مسجد میں جا کے پڑھ لیں۔ بھائی اگر امام نے کوئی 2-4 منٹ لیٹ کر دی ہے، بات کوئی لمبی سمجھانے میں ہو گیا تو کیا ہو گیا آپ کو؟ فلم 2.5 گھنٹے کے لوگ دیکھ لیتے ہیں تو خیر ہے، ادھر 2 منٹ لمبے جائیں، جی بس کریں۔ امام کو وہ کہتا ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے، جو شروع میں آ کے مسائل سن رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا بس کریں، وہ کہتے ہیں حضرت اور بتائیں، اور سنائیں، اور سمجھائیں۔ جو آخر میں آتے ہیں ہو جلدی کرو، چھتی میں تو جانا ہے، تو وہ کہے گا جی 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ میں امام کو کہوں گا ٹائم کی پابندی ضرور کریں، لیکن ایسے بندوں کے لیے کیا ترتیب ہے بھائی؟ اس کا معنی ہے وہ جمعہ نماز میں امام پر کوئی احسان لگانا آتے ہیں۔
حضرت صاحب کیا عورتیں پیر کی بیعت ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین پیر کی بیعت ہو سکتی ہیں، لیکن خواتین پیر صاحب کی بیعت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے مرد کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں جی میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ، عورت یوں نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو اونچی آواز بھی نہیں ہے، مرد ایک طرف بیٹھ کے ان کو کلمات کہلا دے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں پانی میں انگلیاں ڈال کے اللہ کے رسول جو بیعت فرماتے تھے، وہ عورت پانی عورتوں کے پاس جاتا تو وہ بھی انگلیاں ڈال دیتی تھی تو بات ہو جاتی تھی، بیعت ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی ترتیب تو ہے، یہ ترتیب نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لی ہے، جو عام طور پہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ پیراں کو لوگ گھر کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ پیر صاحب سے کوئی پردہ نہیں ہو، کیوں بھائی پیر صاحب سے کیوں نہیں ہوتا؟ پیر مرد نہیں ہے تو پیر صاحب سے پردہ ہوتا ہے بھائی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں پیروں سے کوئی پردے وغیرہ۔ میں پنجاب میں ایک جگہ تھا، ایک میزبانوں کے ہاں ہم رکے، کسی وجہ سے اس کے گھر سے گزر کے ہم جلسہ گاہ میں جا رہے تھے، ادھر رش مجمع ٹھہرا تو اسی علیحدگی والی جگہ سے لے کر جائے۔ تو میں نے کہا جی پردہ ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں آپ سے کوئی پردہ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ادھر سے ہی لے جائے۔ تو بھائی یہ کوئی بات ہے؟ پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب بعض لوگ تو نماز جنازہ جوتوں سے پڑھتے ہیں، اس کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے؟ ہاں، اگر جوتے پلیتی نہیں لگی ہوئی تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ پلیتی نہیں لگی ہوئی، پلیتی نہیں لگی ہوئی تو جو ہے نا کیا کہتے ہو سکتا ہے میلا ہونا اور ہے، پلیت ہونا اور ہے۔ میلا پاک ہی ہوتا ہے بعض اوقات۔ مولانا تھانوی نے بیشتی غور میں لکھا ہے ایسی صورت میں سفر کی نماز پڑھے۔ وہ جو تبلیغ میں جانے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح ہے بھائی۔ اور بتائیں مفتی صاحب، ہم ذکر میں کلمے کے بعد ہو والا ذکر کرتے ہیں، کیا ہو والا ذکر درست ہے؟ کون کرتا ہے؟ جو کسی سے بیعت ہے اور اس کو شیخ نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پورا پوچھ لینا چاہیے۔ بھکاری عورت کو خیرات دینا جائز ہے؟ بھکاری مرد کا کیوں نہیں پوچھتے؟ سو گزار لب بھی ہے۔ بھکاری مرد یا بھکاری عورت؟ بھکاری دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ وہ ضرورت مند اور مستحق ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں، ایک ہے کہ پیشہ ور ہے، پیشہ ور کو آپ نہ دیں۔ مقدر کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں، کسی کے مقدر میں ماری نقصان لکھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دعا سے بدلتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ بھی لکھا ہو کہ دعا مانگے گا مقدر میں بیماری ٹل جائے گی، تو پھر دعا بھی مانگ لینا۔ تو مقدر میں لکھے ہوئے کے ساتھ ٹالنا بھی تو لکھا ہوتا ہے نا، دو صورتیں، یوں کرے گا تو ہوگا، یوں نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے مقدر کو خالی آپ تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، اعمال بھی کرنا سیکھیں۔